السلام علیکم۔ میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ سینیٹ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی نے حکمران جماعت نے زور شور سے تیاری شروع کر دی ہیں۔ ناراض ارکان کو منانے کے لیے ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی عاطف خان سے صلح کرا دی گئی ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کے گورنر فرمان شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر فواد چودھری کی کوششوں سے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حال ہی میں منحرف ہونے والے رکن سردار خرم لغاری کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی گئی ہے، جس میں سردار خرم لغاری کے اطلاعات کے مطابق تحفظات دور کر دیے گئے ہیں اور ان کے حلقے کے مسائل حل کرنے کا وزیر اعظم نے حکم دیا ہے۔ سردار خرم لغاری نے گزشتہ دنوں یہ الزام لگایا تھا کہ بیوروکریسی ان کی بات نہیں سنتی، وہ رشوت دے کر لوگوں کے کام کرواتے ہیں، ان کے حلقے کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے ان کے علاقے میں ایک بستی دریا بورد ہو گئی تھی، اور ان مکینوں کے جو لوگ بیگار ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کئی مرتبہ بات کی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جواب دیا کہ وہ اس کے لیے 40 کروڑ کا انتظام نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کے ایک حلقے میں، جو کہ ان کا اشارہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پہ 77 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسی پل بھی بنائی گئی ہے جو کہ پہلے بنی ہوئی تھی، اور اس کا زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ روپے خرچ ہے، جبکہ وہاں پہ 2 ارب روپے لگا دیے گئے۔ تو ان کی اس بات سے بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کتنا عمل دخل ہے، اور ثواب دیدی فنڈ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جس طرح کے پہلے دور میں استعمال ہوتے تھے۔ اب اس حوالے سے ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کی طرف سے سردار خرم لغاری کو حلقے کے مسائل حل کرانا، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ترقیاتی فنڈز ارکان اسمبلی کو جاری کیے جاتے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے حکم سے جاری کیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے نوٹس پر جو 5 رکنی بینچ بنا تھا، اور جس بینچ میں ارکان اسمبلی کو 50 کروڑ ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کا نوٹس لیا گیا تھا، اور یہ وزیر اعظم نے اعلان پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کے 27 جنوری کو جو اجلاس ہوا تھا اسی سینیٹ الیکشن کے حوالے سے، وہاں پر ارکان اسمبلی نے یہ گلے شکوے کیے تھے کہ انہیں ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے، تو وزیر اعظم نے اس موقع پر انہیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہر رکن اسمبلی کو وہ 50 کروڑ کی گرانٹ دیں گے۔ اس موقع پر خواتین جو مخصوص نشستوں پر رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی ترقیاتی فنڈ لینے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے لیے وہاں پہ بڑا شور شرابہ کیا تھا، جس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ کسی بات پر بلیک میل نہیں ہوں گے، آپ کا کوئی حلقہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ مخصوص سیٹوں پر یہ ارکان اسمبلی جن کو وزیر اعظم نے ترقیاتی فنڈ نہ دینے کا جواب دیا، ان کی یہ فریاد انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچی، اور BBC نے بھی ان کی فریاد پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی جو ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ قاضی فیض عیسیٰ کے سموٹو نوٹس پر جو بینچ بنا اور جس میں
حکومت سے یہ جواب طلبی کی گئی کہ وہ قانون سازوں کو ترقیاتی فنڈز کیوں جاری کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے جو یہ جواب پیش کیا گیا کہ حکومت ایسے کوئی ثواب دیدی فنڈ جاری نہیں کر رہی، اور صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی گارنٹی مانگی تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے باقاعدہ دستخط شدہ لیٹر جواب سپریم کورٹ کو دیا گیا کہ جس میں ترقیاتی فنڈ کی دینے کی تردید کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کا سپریم کورٹ میں جو دیا گیا جواب ہے، کیا وہ حقائق پر مبنی ہے؟ کیا اس میں وزیر اعظم صاحب نے سچائی سے کام لیا ہے؟ آپ کو جا بجا ہر حلقے میں ارکان اسمبلی یہ اعلان کرتے ہوئے پائیں گے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ برملا عوامی تقریبات میں جلسوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کروڑ کی گرانٹ منظور کرا لی ہے، اتنے ترقیاتی فنڈ حاصل کر لیے ہیں، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ سرکاری لیٹر بھی پبلک کو دکھاتے ہیں، لہراتے ہیں۔ کیا وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حکومت کا، وزیر اعظم کا جو سپریم کورٹ میں جواب آیا ہے، کیا وہ حقائق پر مبنی ہے یا صرف سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا ہے تاکہ اس پر مزید کوئی کارروائی نہ چل سکے؟ اس کیس کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے قاضی فائز عیسی کو جو تحفظات ہیں، اس کا بھی انہوں نے رجسٹرار کو باقاعدہ خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس فیصلے سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور عدالتی تاریخ میں، سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے وزیر اعظم کے خلاف درخواست دے رکھی ہے، لہذا انہیں وزیر اعظم کے خلاف کسی بھی جو کیس ہو اس میں بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسے اعتراضات فریقین کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس میں بھی جج کو اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی آبزرویشن سپریم کورٹ کے نہ صرف جج بلکہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہی دی گئی۔ جبکہ زمینی حقائق کو بھی اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم کا سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب بالکل درست نہیں لگتا، اور اس سلسلے میں سماعت کے دوران کیا 5 رکنی بینچ کو یا چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے تھا کہ جس خبر پر یہ نوٹس لیا گیا ہے وہ خبر تمام اخبارات میں شائع ہوئی، تمام قومی روزنامے میں شائع ہوئی، اور ٹی وی چینلز پر یہ خبر چلتی رہی، اور اس تمام ملک کی نیوز ایجنسیوں نے وہ خبر جاری کی۔ تو کیا حکومت نے اگر اپنی اس بات سے انکار کیا تھا یا وزیر اعظم نے انکار کیا تھا تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جن صحافیوں نے یہ خبر رپورٹ کی تھی انہیں عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، ان سے اس کے ثبوت مانگے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر کیوں غلط شائع کی ہے یا کیوں چلائی ہے۔ ابھی تک حکومت نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی اس خبر کے حوالے سے کوئی کیس دائر نہیں کیا۔ اگر پی ٹی آئی یا حکومت اس میں حق بجانب تھی تو جنہوں نے یہ خبر جاری کی تھی ان کے خلاف وہ کیس دائر کرتی کہ آپ نے جھوٹی خبر چلائی ہے، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات، جس کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ 2 رکنی بینچ میں جس میں قاضی فائز عیسی بھی شامل تھے، وہ کیس ملک میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھا، جس کے دوران قاضی فائز عیسی نے یہ ترقیاتی فنڈز کا نوٹس لیتے ہوئے بینچ بنانے کا حکم دیا تھا، سفارش کی تھی، اور اس کیس میں پنجاب حکومت نے بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے شیڈول جلد جاری کر رہے ہیں، اور یہ اندیا دیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن وہ اپریل میں کروائیں گے، مگر وہ بلدیاتی الیکشن بھی ایسا لگتا ہے
کہ عدالت کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا گیا ہے۔ مارچ اپریل میں بلدیاتی الیکشن کی شیڈول کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ حکومت پنجاب نے ایک دفعہ پھر بلدیاتی ایکٹ کے رولز میں ترمیم کر دی ہے، آرڈیننس میں ترمیم کر دی ہے، اور اس سے پہلے جو سارا الیکشن کمیشن نے ہوم ورک کر رکھا تھا، بلدیاتی اداروں کی جو بلدیاتی اداروں کی حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے مکمل کر رکھی تھی، اور اس میں جتنی وہ ٹاؤن کمیٹیاں بنتی ہیں، تحصیل کونسلز بنتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بنتی ہیں، کارپوریشنیں ہیں، سب کی حلقہ بندی مکمل تھی۔ صرف یہ انتظار تھا کہ الیکشن کب ہوتا ہے، مگر اب اس کے رولز میں تبدیلی کر کے پنجاب میں 46,000 ٹاؤن کمیٹیوں کو ختم کر دیا گیا ہے جو کہ کم آبادی والی تھیں، اور ان کے علاقے ایک دفعہ پھر تحصیل کونسل میں ضم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس کا باقاعدہ وزارت بلدیات کے سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ تو اب حکومت کے اس تازہ اقدام سے بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ پھر جلد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، چونکہ الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیاں کی تھیں وہ ایک دفعہ پھر وہ ختم ہو چکی ہیں، اور دوبارہ نئے سرے سے الیکشن کمیشن کو وہ حلقہ بندیاں کرانی پڑیں گی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت نے سپریم کورٹ کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی چکر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت سپریم کورٹ میں سچ بولتی اور سپریم کورٹ کو بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کیس میں جس طرح تیزی کے ساتھ بینچ بنا کر معاملے کو تیزی کے ساتھ ختم کر دیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جس قاضی فیض عیسی نے وزیر اعظم کی جناح کنونشن میں تحریک انصاف لائرز فورم سے تقریب سے خطاب کا نوٹس لیا تھا، اور یہ نوٹس انہوں نے 27 اکتوبر کو لیا تھا، اور اس پہ بھی بینچ بنانے کی سفارش کی تھی کہ وزیر اعظم نے ایک سرکاری کنونشن سینٹر میں اپنی جماعت کی پرائیویٹ تقریب منعقد کرا کر وہاں پہ خطاب کیا، جس کا وہ اختیار نہیں رکھتے، مگر اس پر بھی ابھی تک کوئی بینچ نہیں بنا، جبکہ اس معاملے کا جلد ہی بینچ بنا کر فوری اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سب کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بڑے بڑے کیسز چلائے گئے، انکوائریاں لگائیں، JIT بنی، اور جب سپریم کورٹ میں یہ مرحلہ آیا تو ان کے خلاف جتنے بھی مالی کرپشن تھے، جتنے بھی سکینڈل تھے، کسی پر عدالت عالیہ نے کو موقع نہیں ملا کہ وہ وزیر اعظم کو نائل کریں، صرف ایک بات پر کہ ان کی جو تنخواہ نواز شریف کی تنخواہ بیٹے کی کمپنی میں ڈیو ایبل تھی، جو کہ انہوں نے وصول نہیں کی، مگر چونکہ وہ ڈیو ایبل تھی وہ کسی بھی وقت لے سکتے تھے، اور اس کا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی فارم میں ذکر نہیں کیا، لہذا انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور اس جھوٹ کی بنا پر وہ صادق اور امین نہیں رہے، لہذا انہیں نائل کیا جاتا ہے۔ تو کیا جناب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو یہ جواب دیا ہے اس کے بارے میں پورا ملک جانتا ہے کہ ترقیاتی فنڈز ارکان اسمبلی کو دیے جاتے ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی سیاستدان الیکشن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تو اتنی بڑی حقیقت کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جھٹلایا گیا، تو کیا اس سے
وزیر اعظم صاحب صادق اور امین رہے ہیں یا نہیں رہے، یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جنرل مشرف نے جو بلدیاتی نظام بنایا تھا اور جس میں انہوں نے زیادہ تر اختیارات بلدیاتی اداروں کے دیے تھے، ضلع ناظم کے متحد بہت سارے محکمے ضلع ناظم کے متحد کر دیے گئے تھے، اور ترقیاتی فنڈز کا سارا رخ بھی بلدیاتی اداروں کی طرف موڑ دیا۔ ایک یونین ناظم کو بھی ایم پی اے سے زیادہ گرانٹ ملتی تھی۔ تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ ارکان اسمبلی جو ایم این اے تھے یا ایم پی اے تھے، انہوں نے بعض نے اپنی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے کر بلدیاتی اداروں کے الیکشن لڑنے کو ترجیح دی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں پہ ترقیاتی فنڈ زیادہ تھے، وہاں پہ اختیارات زیادہ تھے۔ تو اگر ایسی بندربان نہیں ہوتی، اگر ثواب دیدی فنڈ نہیں ہیں، تو ارکان اسمبلی کیوں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں؟ اس کے بغیر ان کی ملکی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس بات پر سپریم کورٹ کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔